کرنا نہیں پڑا, کوئی چیشٹا نہیں کرنی پڑی. اگر ہم پیدا ہوتے انسان ہو کر اور کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے, ہم سے زیادہ عقل مند لوگ, ہم سے زیادہ شکشا والے لوگ دنیا میں موجود ہیں, طاقتور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں, ایمان سے محروم ہے نا. اللہ نے اپنی مہربانی سے ہم کو ایمان عطا فرما دیا. ہم کو عطا کیا ہے, رکھا بھی ہم کو کرنا ہے. اپنی اور اپنے بخش ہے, اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کہاں سے سفر شروع ہوتا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا, کہاں سے آرمبھ ہوگا, شروع ہوگا؟ اپنے آپ سے. کیسے شروع ہوگا؟ بدلاؤ لانا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا. پریورتن لانا پڑے گا اپنے اندر. میں نے اپنے اندر پریورتن لانا ہے. اگر میں اپنے آپ کو پریورتت نہیں کر سکتا ہوں, زمانے کو کیسے پریورتت کر دوں گا؟ زمانے کا پریورتن چاہیے مجھے, اپنے آپ کو پریورتن نہیں چاہیے, اپنا بدلاؤ نہیں چاہیے. کیونکہ حرام چھوڑنا پڑے گا, جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا. کیسے بدلاؤ آئے گا؟ گھر میں بدلاؤ لانا ہے تو آپ وائٹ واش کر لیں گے, پینٹ کر لیں گے. وہ سب گزرے نہیں گزرے. تو گھر میں پریورتن لانا ہے تو آپ پینٹ کر لیں گے, فرش کو دھو لیں گے, صاف کر لیں گے, صوفہ بدل دیں گے, کرسی بدل دیں گے, پریورتن ہو جائے گا. مانوش میں پریورتن لانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مانوش کا پریورتن کیسے ہوگا؟ آج یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں گے, کچھ لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ انفارمیشن, معلومات. وہ اس کام سے آئے گا, اس کام سے نکل جائے گا. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کسی نے پوچھا حضرت علم کا نور کیا ہوتا ہے؟ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا علم کا نور کیا ہوتا ہے؟ علم کا نور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بات جان جائے, سیکھ لے, معلوم ہو جائے, اگر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو جائے, نرنے کر لے, نشچے کر لے کہ یہ بات معلوم ہوئی اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو ہم اب اس پر عمل کریں گے, تو یہ علم کا نور ہو جائے. مانوش عمل کرنے لگے, علم کا نور مل گیا. تو آپ آئے ہیں یا جمع ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. جتنا آدمی اندر ہے اس سے زیادہ باہر ہے. فرشتہ آئے گا, اللہ میاں کے پاس جائے گا, کہے گا وہاں تو بہت کوئی جمع ہے, تیرا ذکر ہو رہا ہے, تیرے یاد کرنے والے جمع ہے وہاں. مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا. پھر کہیں گے باہر بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں, ان کا کیا کرے؟ کہا ہماری رحمت تو ایسی ہے کہ جو گھر سے نکل گیا اس راستے میں, باہر والوں کی بھی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ بیچارے دکان پہ خریداری کر رہے ہیں, راستہ ٹریفک جام کر رکھا ہے. اللہ کے بندو, یہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ میاں کا, اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہوا ہے, وہی مقصود ہے, اس کے علاوہ تو کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا. اور یاد رکھیے نا, یہ جو بیماریاں ہیں نا روحانی, ابھی ہمیں کینسر ہو جائے
ٹائیفائڈ ہو جائے، ملیریا ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے، آج تو سینکڑوں بیماریاں ہیں، تو کیا کریں گے؟ اسپتال لے جائیں گے، ڈاکٹر کہے گا بائی پاس سرجری ہونی ہے، 10 لاکھ ٹکا لگے گا، 10 لاکھ لگتا ہے، 5 لاکھ لگتا ہے، 10 لاکھ ٹکا لگے گا، 8 لاکھ ٹکا لگے گا، تو کیا کریں گے؟ پیسہ ہے تو بینک سے نکالیں گے فوراً جلدی سے، اور وہ اب پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ مکان بیچ دیں گے، بیوی کہے گی میں اپنا زیور بیچ دوں گی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر بکری کی طرح کاٹتا ہے، تو یہاں سے لے کے نیچے تک پیسہ بھی دیں گے، کٹوائیں گے بھی، پھر سوچیں ہم ٹھیک ہو کے آ گئے، اچھا مرنا تو ہے نا، آدمی اس جسم کو مانوش سمجھ لیا، یہ مانوش انسان نہیں ہے، انسان تو روح ہے، آتا ہے ہندی میں آتما بولتے ہیں، روح ہے۔ اب جب جسم کی بیماری کے لیے پیسہ بھی خرچ کریں گے، کٹوائیں گے بھی، ہے نا، آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ کٹوائیں گے، گھٹنے میں تکلیف ہے تو گھٹنا کٹوائیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر بیمار ہوں گے، پھر کچھ ہوگا۔ اللہ نے جب تک کی زندگی لکھتی ہے، وہ نردھارت کرتی ہے، اس سے ایک لمحہ پہلے اور ایک لمحہ بعد نہیں ہونے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج مت کراؤ، علاج ضرور کراؤ، جسم کا علاج کرنا ہے ضروری، روح کا علاج کرنا ہے سب سے زیادہ ضروری۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ تکبر، گھمنڈ، ام الخبائث، حب جاہ۔ حب جاہ تو بڑے لوگوں میں ہوتی ہے، عام آدمیوں میں بھی ہے، پیدا ہو گئی اب تو، کسی کے لیے شادی کریں گے تو بے پناہ خرچ کریں گے، دکھاوا کریں گے، اس لیے ایک لوگ کہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں، چودھری صاحب، چودھری صاحب ہے، بڑے حضرت جی ہیں، دیکھو کتنی شاندار شادی ہو رہی ہے ان کے لڑکے کی، دکھاؤ، تکبر کی وجہ سے، حسد، تکبر کی وجہ سے۔ اگر تواضع آ جائے، جو پیغمبر علیہ السلام کی صفت ہے، تواضع، ہمبلنس، جھک جانا، کیا کہیں گے؟ تواضع ہو، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے جو آدمی جھک گیا، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مولویوں کے لیے یہ بات، تاکہ مولوی تو اچھا، مولوی سے تو تواضع کرنا ضروری ہے، صحیح بات ہے، زیادہ ضروری ہے۔ شیطان کا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا شیطان ہوگا نا پیچھے۔ شیطانوں کے جیون میں پارلیمنٹ کے ممبروں کو چھوڑا جاتا ہے مولویوں کے لیے، شیطانوں کے انجمن میں مولویوں کے لیے یا دینی تحریکات کے لیے کام کرنے والوں کے لیے معلوم ہے اسے کہ یہ زیادہ تمہارا علاج کرے گا شیطان کا۔ شیطان کے راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ کون ہے شیطان کے راستے کی رکاوٹ؟ شیطان کو کون فیل کرتا ہے؟ تو جس سے لڑائی ہے اس کے اوپر زیادہ طاقت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، تکبر ہے، بہت ساری الگ الگ نام ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک کہہ دیا حسد کہہ دیا تو بہت ساری بات آ گئی، حب جاہ کہہ دیا تو بہت ساری بات آ گئی۔
تو یہ روحانی بیماریاں اگر باقی رہیں گی تو کیا ہوگا؟ خطرہ کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیا خطرہ ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ روحانی بیماریوں کے نتیجے میں خطرہ کیا ہے؟ بڑا خطرہ کیا ہے؟ بھائی کسی کو ہارٹ کی تینوں وال بلاک ہو گئی، بند ہو گئی، تو کیا خطرہ ہے؟ اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ہے نا؟ ہارٹ اٹیک آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا آدمی۔ اچھا موت، اگر ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا تو موت سے بچے گا؟ الٹیمیٹلی آخر میں تو مرنا ہی ہے آدمی نے، پھر بھی ہم اتنا سارا انتظام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ اپنے دل میں روحانی بیماریوں کو لے کر گھومتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ روحانی بیماریوں کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ ہونے والا ہے۔ اللہ میاں کہتے ہیں تکبر تو میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تم نے تکبر کیا، یعنی مجھ سے مقابلہ کیا تم نے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ سر تو سجدے میں چلا گیا پر دل وہیں اٹکا ہوا ہے۔ کہاں؟ چودھری صاحب کی پگڑی میں دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ دل کو بھی سجدہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ اگر دل سجدے میں چلا جائے تو جس وقت سر سجدے میں نہیں ہوگا اس وقت بھی دل سجدے میں رہے گا۔ سر کو کتنی دیر سجدے میں رکھو گے؟ آخر کو بیٹھنا پڑے گا، سجدے سے سر اٹھانا پڑے گا۔ جب ہم سر کو ماتھے کو سجدے میں رکھیں گے تو کتنی دیر رکھیں گے؟ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ کوئی رکھتا ہے؟ اچھا کوئی رکھتا بھی ہے، کوئی رکھتا بھی ہے۔ بس دل کو ایسا بنا دو کہ سر سجدے میں ہو تب بھی دل سجدے میں ہو، اور سر سجدے میں نہیں ہو تب بھی دل سجدے میں ہو۔ اس کے سامنے اپنے دل کو جھکا لیا تو تکبر کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ تکبر کر سکو گے؟ تکبر کرنے کی حیثیت ہے؟ نہیں ہے، پھر بھی تکبر کر رہے ہیں کیونکہ دل بیمار ہے، دل مریض ہے۔ دل کا علاج، اب دل کا علاج کیسے ہوگا؟ تو دوائی دل موجود ہے، وہ کیا ہے بتائیں گے آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب؟ درد دل کی دوا کیا ہے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ کون حکیم ہے؟ کون ڈاکٹر ہے جو تمہارے درد دل کا علاج کرے گا؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ موجود ہے نا؟ آنکھیں کھلی ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ کون ہے؟ ارے بھائی اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی چاہت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ جانے سے بھی صرف کام نہیں چلے گا، ارادہ کر لیجئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ حضرت ایک قصہ سنا کے بات ختم کروں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ورنہ یہ لوگ پرچہ دے دیں گے ابھی مجھے بھی، پچھلے والوں کو پرچہ پہنچا ہوا ہے نا، میرے پاس بھی پرچہ آنے والا ہے۔ اچھا پرچے دینے کا کام میں بھی کرتا ہوں، اس لیے پرچہ لینے سے ڈرتا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی صاحب مولوی صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے 2 کان کس لیے دیے؟ کس لیے دیے 2 کان؟ کس لیے دیے؟ ایک سننے کے لیے، ایک نکال دینے کے لیے۔ ادھر سے سنو، ادھر سے نکال دو۔ کوتا بوجھ رہے مجھتے پارے نہیں کی؟ میں بول سکتا ہوں بنگلہ لیکن بول نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ سمجھ رہے ہیں۔ بوجھ رہے نہیں بوجھ رہے؟ کوتا بوجھتے نہیں بوجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں یا بوجھ رہے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے، جاننے میں اور ماننے میں بھی فرق ہے۔
جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں کہتے ہیں انفارمیشن، اردو میں کہتے ہیں معلومات، بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ جاننا. اور ماننا کسے کہتے ہیں؟ جو فرق ہے جاننے میں اور ماننے میں. جاننے کا مطلب صرف جان لیا کہ اللہ میاں ایک ہے، ماننے کا مطلب اللہ میاں کی باتوں کو مان لیا. جیسے جاننا ایک چیز ہے، پہچاننا ایک چیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ شیخ صاحب ہے، پہچانتے ہیں. ان کو نہیں پہچانتے تو اللہ میاں کو کیسے پہچانے؟ کیسے پہچانو گے اللہ میاں؟ اللہ میاں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، نہیں لازم ہے؟ میں شریف میں استعمال کر رہا ہوں، کتاب پہ ہے برابر، اس لیے میں نے فضکار میں واجب کہا، لازم کہہ دیا. احتیاط کر رہا ہوں، اور ورنہ بعد میں فتوے جاری ہوں گے، غیر فرض کو فتوے رہا گے. لیکن بھائی لازم ہے نہیں ہے؟ اللہ میاں کی معرفت کی کوشش کرنا، پہچاننے کی کوشش کرنا لازم ہے نہیں ہے؟ ویسے میں تو فرض سمجھتا ہوں، اور ہے کیا؟ اگر اللہ کو پہچاننے کی معرفت کی کوشش نہیں کی تو کیا کوشش کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی منہ لگے مرید نے، ان کے دو قصے سناؤں گا آپ کو. کسی منہ لگے مرید نے پوچھا، حضرت ہر وقت تو اللہ میاں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ چاہیے کیا آپ کو؟ اتنا سب تو مل گیا آپ کو، اب اور کیا چاہیے؟ کہا جب مرنے لگوں تو میری زبان پہ خدا کا نام رہے بس. یہ میں نے کیا کہا تھا؟ دل بیمار رہے گا، روحانی بیماریوں کی فکر نہیں کرو گے، اس کا علاج کی چنتا اور چیشٹا نہیں کرو گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہے. اس خطرے سے ڈرو. اللہ میاں میرے دل میں بھی ڈر پیدا کرے اور آپ کے دل میں بھی ڈر پیدا کر دے کہ مرنے لگیں گے تو کیا ہوگا، ایمان کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پہلے 52-53 میں کسی ایک رسالے والے نے انٹرویو لیا تو بہت سارے سوال کیے اس نے. سیاسی سوال تھے، مدرسوں کے بارے میں سوال تھا. آخر میں پوچھا آپ کے جیون کی سب سے بڑی اچھا کیا ہے؟ فرمایا ایمان سرخا. ایک مومن کی سب سے بڑی اچھا اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ جب ہماری موت آئے تو ایمان کے ساتھ کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت ایمان پر آئے. ابھی اللہ نے ایمان پر زندگی دے رکھی ہے نا، بولے الحمدللہ. ایمان کی زندگی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے، اچھا کیا ہے؟ موت ایمان پر. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ میں یہ ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، وہ تو ملا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ملا ہوا ہے، الحمدللہ ملا ہوا ہے. اور قرب کی چاہت کر سکتے تھے. فرمایا بس موت آئے تو ایمان پر آ جائے. کس کے دل میں چنتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں چنتا ہے، فکر ہے کیا؟ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. ایک اور چیز سالکین کے لیے تو بالکل لازمی ہے، فرض کی طرح ہے. ان کا ایک مرید تھا، 12 سال سے ان کے پاس رہ رہا تھا. 12 سال کے بعد وہ روزانہ تہجد کا وضو وہی کراتا تھا حضرت کو. زیادہ قریبی تھا، زیادہ خدمت کرتا تھا. تو اس نے کہا حضرت مجھے آپ کے پاس 12 سال ہو گئے، اب مجھے اجازت دیجیے میں کوئی اور پیر ڈھونڈوں گا. بالکل حضرت نے فرمایا تمہاری آپ مرضی ہے، تم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے جانا چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی حرج نہیں. تو حضرت آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیوں جانا چاہتا ہوں.
بتا دیں اچھا. اس نے کہا حضرت 12 سال ہو گئے، 12 سال میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. 12 سال ہو گئے کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت خاموش رہے. فرمایا بات تو ٹھیک کہتا ہے، میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. کہاں سے کرامت ہوگی؟ میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر میں حضرت نے وضو مکمل کر لیا، کھڑے ہوئے تو فرمایا اچھا یہ بتا 12 سال میں تو نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا. سوچ کے کہنے لگا نہ سنت کے خلاف تو میں نے آپ کا کوئی کام نہیں دیکھا. حضرت نے فرمایا اب اس کے بعد بھی کسی کرامت کی ضرورت ہے. تو مومن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا عزم کر لے تو اسے پھر کسی کرامت کی ضرورت ہے. وہ تو ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا. اللہ نے خود قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. آپ اللہ کے محبوب کے راستے میں چلیں گے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. بزرگوں اور دوستوں، جاننا ماننا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ہم لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. خدارا ماننے والے بن جائیے، خدارا ماننے والے بن جائیے. یہ انجمن 70 سال پہلے بنائی گئی تھی لوگوں کو ماننے والا بنانے کے لیے. اللہ ہمیں اور آپ کو ماننے والا بنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لیجئے، بدلاؤ لائیے اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر. آپ کو پریورتن کرنا ہے، آپ کو پریورتن کرنا ہے، اپنے اندر پریورتن کرنا، باہر سے نہیں. لڑائی باہر سے نہیں ہے. میری لڑائی مجھ سے ہے. میری لڑائی کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، میری نفس سے ہے، میرے اندر بیٹھے ہوئے شیطان سے ہے. آپ کے اندر چھوٹا ہے، میرے اندر اس سے بھی بڑا ہے، اس کے اندر اس سے بھی بڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے میں بڑا ہے. تو اللہ بچائے، اللہ شیطان کے شر سے بچائے. ہم تو کمزور ہیں، اللہ ہی بچائے. اللہ نے ایمان دیا اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ ایمان پر موت آئے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا